نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل اثقالکم الی بلد. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی جو ہماری نشست کا موضوع ہے وہ بڑا ہی آپ احباب کے لیے یقینی طور پر نیا موضوع ہوگا، اور یہ موضوع ہے، اس کو ہم دو طریقوں سے بیان کریں گے. ایک کہ آقا علیہ السلام کی رحمت وہ دیگر مخلوقات کے لیے، اور جو دیگر مخلوقات ہیں یعنی جو جانور ہیں، چرند پرند چوپائے ہیں، ان کے حقوق کیا ہے اور اسلام نے ان کے کیا حقوق بیان کیے ہیں. یعنی ان سے جو ہم فائدہ لیتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. ہم کیونکہ دیہی علاقوں سے زیادہ تر ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو ہم یہ گھوڑے گدھے وغیرہ ان کو بار برداری کے لیے، یعنی ان سے ہم وزن اٹھانے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو دیگر جانور ہیں، مثلا بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، تو یہ ہم دودھ اور گوشت کے لیے رکھتے ہیں. تو آئیے اب یہ پہلو اسلام کا دیکھتے ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کی جو میں نے کہا کہ رحمت کا حصہ وہ ان جانوروں کو کیا ملا ہے، اور آقا علیہ السلام کتنے رحیم کریم اور شفیق ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود بھی ان پر کرم فرمایا ہے، اور اپنی تعلیمات میں کیسے جانوروں کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے. میں نے دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ایک سورہ انبیاء کی معروف آیت مبارکہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو اور کچھ بھی بنا کر نہیں بھیجا. یہ ما نفی کا ہے شروع کے اندر. فرمایا ہم نے آپ کو اور کچھ بھی بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے. اگر کچھ بنا کر بھیجا ہے تو وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین. آپ صرف اور صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ ہے آقا علیہ السلام کا تعارف جو اللہ رب العزت نے کروایا کہ محبوب آپ کو ہم نے بہت ساری دیگر جو شانیں دی ہیں، لیکن جو آپ کو مجسم بنا کر بھیجا ہے تو وہ آپ یہ ہیں کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اپنا تعارف بھی کروایا رب العالمین کا کہ وہ رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی تمام جہانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس طرز کی بھی مخلوقات ہیں، اور پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، وہ جہان کیسے چل رہے ہیں، وہاں پر کیا معاملات ہیں، ان کا کیا نظام ہے، انہوں نے کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے باقی رہنا ہے، یہ نظام فرمایا کہ رب العالمین وہ رب ہے، ان تمام جہانوں کا نظام چلانے والا، ان کی پرورش کرنے والا. اور آقا علیہ السلام کا تعارف فرمایا کہ اگر ان تمام جہانوں کو چلانے کے بعد میرا رحم، میرا کرم، میرا فضل چاہیے تو وہ کس صورت میں ملے گا؟ فرمایا اس صورت کا نام محمد مصطفیٰ ہے.
وہ میرا محبوب ہے، وہ میرے محبوب کی شکل میں رحمت، فضل اور کرم ان سارے جہانوں کو اور ان کی مخلوقات کو ملے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا تعارف ہے۔ اور پھر یہی آقا علیہ السلام کا تعارف ہے کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو سوال ہے کہ وہ جو رحم کرتا ہے، فرماتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ وہ اس کی رحمت ہے کیا؟ تو وہ فرمایا کہ اس کی رحمت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جتنی بھی رحمت فرماتا ہے وہ بشکل مصطفیٰ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی صورت میں فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام وہ بھی پھر اسی طرح کہ وہ صرف ہم انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کو پال رہا ہے اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کے روزی رزق کا، رہن سہن کا، پہننے کا، ہر چیز کا ذمہ اس کے ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ان کو عطا کرنے والا ہے۔ وہ اس بات سے ہٹ کر کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ کوئی حضور کو مانتا ہے یا حضور کو نہیں مانتا، آقا علیہ السلام اس کے لیے رحیم ہے، حضور کی رحمت کا اس کے لیے حصہ ہے۔ اور پھر نہ صرف انسانوں میں بلکہ دیگر مخلوقات میں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، حشرات ہیں، پتھر ہیں، آقا علیہ السلام نے تو ہر شے کے بارے میں ارشاد، ہر چیز کا حق حضور نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین ہے۔ یعنی اگر پانی ہے تو پانی کا بھی حق حضور نے بیان فرمایا کہ پانی کا ادب کیا ہے، اگر پینے کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو بیٹھ کر پیا جائے، 3 سانسوں میں تسلی کے ساتھ کیا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ اور وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کرنا ہے اور جائے کہ دریا کنارے بیٹھ کے کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ پانی کا ضیاع نہ ہو، اس کے اندر پانی اضافی طور پر ہم غیر ضروری طور پر استعمال کرتے ہوئے ضائع نہ کر رہے ہوں۔ یہاں تک تو حضور نے ارشاد فرمایا، منع فرمایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یا ہڈیاں، ان سے استنجا نہ کرو، کیوں کہ یہ جنوں کے استعمال کی چیز ہے۔ یعنی اتنی باریک چیزوں کا حضور نے خیال فرمایا ہے اور ان کے حقوق کو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ دوسری طرف پھر قرآن مجید میں ہم آتے ہیں کہ جو دوسری آیت مبارکہ سورہ النحل کی کہ چوپایوں کے جانوروں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے اور ان میں تمہارے گرم لباس ہیں اور تمہارے فوائد ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے اون حاصل کرتے ہیں اور اون کے ذریعے ہم گرم لباس، چمڑے کے، لیدرز کے جیکٹس اور شوز ہم پہنتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت اس کا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دیگر فوائد ہیں، اور ان میں فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا تم ان میں سے بعض کو کھاتے ہو، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، حلال جانور جو ہم کھاتے ہیں۔ اور ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے، جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لے کر آتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ یعنی ہم میں سے کچھ لوگ جو جانوروں کو پھر پالتے ہیں، مثلا بیل ہیں، ان کو بیل بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ان کے ساتھ پورا دل لگا کے رکھتے ہیں، ان کو بیل اچھے لگتے ہیں، بڑا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر کسی کو گھوڑوں کا شوق ہے تو وہ گھوڑوں کے ساتھ ان کا دل لگتا ہے، تو فرمایا کہ ان کے اندر تمہارے لیے دلکشی ہے۔ تو ہر شخص جو جانور پالتا ہے اس کو وہ انس بھی۔ پھر آج کل تو زیادہ یہ معاملات چل پڑے ہیں کہ گھروں کے اندر بلیاں، کتے اور چھوٹے جانور پیٹس پالنے کا جو رواج چل پڑا ہے، جو پرندے پالے جاتے ہیں، تو وہ یہی چیز ہے جو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رونق اور دلکشی کا وہ سبب بھی ہیں، اور یہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے۔ اب ماڈرن ڈے کے اندر آج ہم نے گاڑیاں ایجاد کر لی، موٹر انجن ایجاد کر لیے، تو ہم بار برداری کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن آج سے پہلے تک اور گاؤں میں تو ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جہاں پر ہم نے مال پہنچانا ہو تو ہم گھوڑوں کو، گدھوں کو یا بیل کو استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم اس کے ذریعے بوجھ اٹھا کر کے لے کر کے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔
اور پھر اسی طرح فرمایا اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں، اور مزید ایسی زینت کو بھی پیدا فرمایا جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی بہت سارے جانوروں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں 176 ایسی آیات ہیں جن میں جانوروں کے متعلق ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 176 آیات کے اندر جانوروں کا ذکر آیا ہے، اور ان کی حالتوں کا ذکر آیا ہے، ان کے اعضاء کا ذکر آیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم احادیث کی طرف کہ آقا علیہ السلام نے جو ہم نے کہا کہ حضور کی رحمت کا حصہ وہ جانوروں کے لیے کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے کیسے جانوروں کے لیے شفقت فرمائی اور ان کے حقوق بیان فرمائے، اور ہمیں ذمہ داری بیان فرمائی کہ ہماری ذمہ داری جانور پالتے ہوئے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جب ہم معاملہ کر رہے ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت ہے، یہ آقا علیہ السلام کی اور اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے مضمون رحمت سے شروع کیا ہے تو میں وہی حدیث مبارکہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک حصہ اللہ رب العزت نے زمین میں نازل فرمایا ہے، اور وہ ایک حصہ کیا ہے؟ وہ فرمایا وہ جنوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں اور حشرات الارض میں اللہ رب العزت نے تقسیم فرمایا ہے، اور یہ وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم انسان بھی اور جانور بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ باقی 99 حصے کیا ہے؟ فرمایا باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے روز قیامت کے لیے رکھے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے ابھی آپس کے معاملات ہیں اور یہ جو اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس کے 100 حصے رحمتوں میں سے ایک حصہ ہے، اور قیامت والے دن اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا پھر میں یہاں پر عرض کروں گا۔ اس کی اس رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ قیامت کے دن وہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، ہم گناہگاروں کی اللہ رب العزت کی حضور سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے، ہمارے لیے بخشش طلب کرنے والے، وہاں اللہ کے حضور اس کی عدالت میں جب وہ کہہ رہا ہوگا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ وہ قہار ہے، وہ اپنی قہاریت اور جباریت کا مظہر ساری عالم کو دکھا رہا ہوگا، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے زبان بلند کر سکے اور کھول سکے، اور اس کے سامنے عرض بھی کر سکے، اور وہ سارے انبیاء کے پاس ایک ایک کر کے ساری انسانیت جا رہی ہوگی کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں، اور وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور کی رحمت کا عالم یہ ہے، حضور فرمائیں گے انا لہا، آج کے دن کے لیے تو میں ہی ہوں۔ یہ ہے اللہ کی وہ 100 حصے رحمت، اور یہ ہے آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین، کہ حضور روز قیامت، روز حشر، حساب کے دن وہ ہمارے لیے رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، ایون کہ حساب کتاب بھی حضور کی سفارش پر شروع ہوگا، جس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں جنت اور دوزخ کے۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، اور تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ تم پر آسمان والا رحم فرمائے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت ہم پر برسائے رکھے، اور اس رحمت کے پھر کئی معنی ہیں، اب یہ ہمارا مضمون نہیں، اس رحمت کے کئی معنی ہیں، وہ جس بھی معنی میں ہم اس سے رحمت چاہتے ہیں، ہم وہ رحمت اہل زمین انسانوں پر اور اس کی ساری مخلوقات پر کرنا شروع کر دیں، صرف انسانوں پر نہیں، ساری مخلوقات پر کرنا شروع کر دیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم، آقا علیہ السلام کا لقب ہے، حضور کی کنیت ہے، فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت صرف بدبخت سے ہی چھینی گئی ہے. یعنی وہ شخص کہ جو بدبخت ہو، جو اللہ کے حضور جس کی بدبختی لکھ دی گئی ہو، وہ ایسا شخص ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اور ان سے شفقت نہیں کرتا اور ان سے پیار نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق سے. تو جو اچھے بخت والا ہے، خوش بخت ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف انسان شامل نہیں ہے، اس میں سارے جانور شامل ہیں. اب آگے چلیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فی هذه البہائم المعجمہ، یہ جو چوپائے ہیں، بے زبان ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیوں؟ لو غفر لکم ما تأتون الی البہائم لغفر لکم کثیرا، اگر تمہیں ان چیزوں یعنی زیادتیوں کو جو تم نے چوپائے اور جانوروں کے ساتھ کی ہیں تمہیں بخش دیا گیا تو تمہاری بڑی بخشش کر دی جائے گی. مسلم احمد بن حنبل کی روایت. آقا رضا نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں پر رحم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان بے زبانوں کی وجہ پر سے اگر تمہاری بخشش کر دی گئی تو بہت سارے جو تمہارے دیگر گناہ ہوں گے اللہ رب العزت وہ اس سبب تمہارے گناہ بخش دے گا کہ تم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، تم نے چوپایوں کے ساتھ، بے زبانوں کے ساتھ، چونٹیوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. اب ہم چونٹیوں کا خیال نہیں کرتے، راستے میں آئیں جہاں ان کی بل ہو ہم گزر جاتے ہیں، گاڑیاں جانور جو بھی ہو گزار کے لے جاتے ہیں. آقا علیہ السلام سفر میں تھے ایک مقام پر، تو حضور نے دھواں دیکھا. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آگ جلائی گئی ہے. جب وہاں تشریف لے گئی تو دیکھا چیونٹیوں کی بل تھی. اب دیکھیں نا ہم کچے رستے سے گزرتے ہیں کہیں سے، تو وہاں بڑی کثرت کے ساتھ انہوں نے سوراخ بڑے بڑے بنا رکھے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر ہوتی ہیں چونٹیاں، چھوٹی چونٹیاں بھی اور بڑے چونٹے بھی پائے جاتے ہیں. اس طرح کا عرب میں صحرا ہے، مٹی ہے، ریت ہے، تو وہاں پر زیادہ ہے. انہوں نے آگ لگا دی کسی صحابی نے. تو آقا رسول نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں کہ وہ آگ کا عذاب دے. وہ فوراً آگ حضور نے بجھوا دی چونٹیوں کے معاملے میں. اور پھر چونٹیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی سورہ النمل کے نام سے، جس کا نمل چونٹی کو کہتے ہیں، جس میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا پورا لشکر لے کر کے جا رہے تھے، لشکر لے کر کے. تو ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں تم اپنی بل میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند دے اپنے پاؤں کے تلے اور انہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو. کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے، وہ آ رہا ہے، فوج ہے کثیر تعداد میں، ان کو تو نہیں پتا کہ یہاں پہ چونٹیوں کی بل ہے، وہ تو گزر جائیں گے اور تم ماری جاؤ گے. یہ ہے قرآن اور اسلام کی اصل تعلیم کہ چونٹیوں تک کے ساتھ خیال کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. ہم یہ ابھی فرش دھویا ہے جیسے، تو بے دریغ پانی کا استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ یہ چھوٹے جانور اس طرح کی چونٹیاں وغیرہ ہیں جو بے ضرر ہیں، جو نقصان نہیں دیتے، ان کو ہم نے جلا دیا، مار دیا، پانی بہا دیا، ان کا گھر کا خیال نہ رکھا، پانی بہا دیا وہاں پہ. اب یہ تو معمول کی چیزیں ہم جو کرتے ہیں. سانپوں کے حوالے سے اب جب میں نے کہا کہ بے ضرر تو یہ ہیں، تو جو ضرر پہنچاتے ہیں سانپوں کے حوالے سے آقا سامنے ارشاد فرمایا ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو آبادی میں آ جاتے ہیں، سانپ نکل آتے ہیں، یہ جن ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ جن. فرمایا کہ ان کو تم واسطہ دو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، رخصت ہو جاؤ. یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ان سانپوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہو. اب حضور نے فرمایا اگر تو وہ جن ہوگا تو یہ بات سن کے وہ چلا جائے گا، وہ گھر چھوڑ دے گا، وہ جگہ چھوڑ دے گا. اور اگر وہ جن نہ ہوا، اصلی سانپ ہوا، تو وہ موجود رہے گا. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کو مار دو. پھر اسی طرح 2 روایات بڑی معروف ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایات ہیں کہ ایک شخص کی بخشش ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ہوئی.
نجس ہے، ناپاک جانور ہے. اور ایک عورت کی جو نیک تھی، عبادت گزار تھی، وہ جہنم میں چلی گئی اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو پیاسا اور بھوکا رکھ کے مار دیا. اگر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں تھا، اس کو پیاس لگی، وہ کنویں کے پاس گیا. یہ مختلف روایات ہیں، ایک میں ہے ایک مرد تھا، ایک میں ہے کہ ایک عورت تھی. اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کتا وہ کیچڑ میں منہ مار رہا ہے اور بلک رہا ہے پیاس سے. اس نے، اب یہ مختلف روایات ہیں تو میں آپ کو اب وہ ان کے الفاظ کی طرف جائے بغیر آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک میں ہے کہ ڈول سے پانی نکالا اپنے لیے بھی اور اس کتے کے لیے بھی، اور خود بھی پیا اور اس کتے کو بھی پانی دیا. اور ایک میں ہے کہ اس نے، کیونکہ یہ اب ہمارے کپڑے کے جراب ہے نا، پہلے چمڑے کے ہوتے تھے موزے جن کو کہتے، اپنا موزہ اس نے پانی میں ڈالا کنویں میں، اس موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا. فرمایا کہ اس کا اتنا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شخص کی بخشش فرما دی. ہمارے ہاں دوست ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اکثر یہاں اس روڈ پہ دیکھنے کو ملا کوئی نہ کوئی جانور، اور بالخصوص یہ کتے، ہم ان کو ٹھوکر مارتے ہیں گاڑیوں کے، یہ بیچارے کچل دیے جاتے ہیں، کچل دیے جاتے ہیں. ہم ان کو گاڑیوں کے نیچے دے دیتے ہیں، کوئی احتیاط اور احترام نہیں کرتے ان کا. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید کتے کو نجس اور ناپاک کا کہا گیا ہے تو اس سے بے انتہا ہم نے نفرت ہی کرنی ہے. وہ اس کا ایک پہلو ہے، اور وہ بھی اس کی تھوک کو ناپاک کہا گیا ہے. اور دوسری چیز جو ناپاکی کی ہے کہ وہ جانور ہے نا، تو پیشاب کرتے ہیں جہاں پر، تو وہیں پر اگر اسی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اسی مٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ظاہر جو اس کا باہر کا جسم ہے ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے ناپاک ہو. میں آپ کا مسئلہ فقہی عرض کر رہا ہوں کہ محض کتے کے ٹکرانے سے، کتا ساتھ سے لگ جائے تو انسان کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. کپڑے ناپاک ہوتے ہیں کتے کی تھوک لگ جانے سے. اور کتے کو جو نجس کہا گیا ہے وہ اس کی تھوک کی وجہ سے کہا گیا، اور اس کی تھوک کی وجہ سے اس لیے کہا گیا ہے، آج کی سائنس اس کو ڈکلیئر کر رہی ہے کہ اس کی تھوک کے اندر وہ ہارمفل، نقصان دہ بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں. یہ جو گھروں میں کتے پالتے ہیں ان سے پوچھئے جا کر وہ کیوں ڈاکٹرز کے پاس جا جا کے ان کو مختلف انجیکشنز لگواتے ہیں، ان کو مختلف ویکسینیشنز لگواتے ہیں. وہ یہی ویکسینیشنز ہوتی ہیں. تو اٹس سیلف اس جانور کے اندر مسئلہ نہیں ہے کہ نفرت کرنی ہے اس سے، نہیں، وہ پاکی طہارت کے حوالے سے حکم ہے فقط. باقی کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کہیں پر پیاسا ہے، کہیں پر بھوکا ہے، کہیں ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا ہے تو ایسے نہیں کہ اس کو ٹھوکر مار کے کچل کے ہم گزر جائیں گے، نہیں. اگر ایسا کریں گے تو اس کے ہم جواب دہ ہیں قیامت کے دن. حضور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں واقعات، دو واقعات ہیں ان کے. راستے میں جا رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے تو تنگ گلی تھی، اپنے احباب کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا تو گلی میں کتا سویا ہوا تھا. تو وہ جو آپ کے ساتھ مرید تھے یا دوست تھے ان میں سے ایک ڈنڈا لے کر آگے بڑھا کہ میں اس کو ماروں تاکہ اس کو راستے سے ہٹاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ سویا ہوا ہے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم جب اس طرح سوئے ہوئے ہو اور تمہیں کوئی اس طرح ٹھوکر مار کے جگا دے؟ یہ ہے اسلام کی اصل تعلیمات. آپ نے رستہ بدل لیا، ورنہ ہم دوسرے رستے سے جائیں گے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دیں گے. اسی طرح وہ جو بلی کا واقعہ میں نے عرض کیا، آقا رضا نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، اس نے اپنا دوپٹہ، فاحشہ تھی، بدکار تھی، گناہگار تھی. فاحشہ کا لفظ اگر فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کرنے والی، اس کی ڈیفینیشن کر دی کہ یہ اس کے اعمال تھے ظاہری طور پر، جن کو ہم گناہگار کہتے ہیں، جن سے ہم لوگ نفرت کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں شخص ہے، یہ تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ فلاں کرتا ہے، نہ فلاں. ہم تو انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہم نے ہی نہیں کرنا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو جنت ملنی ہے یا جہنم ملنی ہے. سنیے حدیث کیا کہہ رہی ہے. ورنہ فاحشہ عورت تھی، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ ڈور لٹکا کر کنویں میں سے پانی نکالا اور ایک پیاسے کتے کو پلایا. اللہ رب العزت نے اس کے اتنے عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. عمل یہ تھا کہ گناہگار تھی اور ادھر اس نے سلوک کیا ایک کتے کے ساتھ، اللہ رب العزت نے اتنے عمل پہ بخشش فرما دی. اور اسی طرح بلی کا فرمایا، ایک بلی تھی، وہ عورت نیک تھی، عبادت گزار تھی، لیکن گھر میں بلی پالی ہوئی تھی. اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو باندھ دیا
اور 3 دن اس کو بھوکا رکھا، اس وجہ سے وہ بلی مر گئی، اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ جہنم میں ڈال دیا، اس کے عمل اس کے کام نہیں آئے۔ وہ جو حدیث مبارکہ پہلے عرض کی، اتقوا اللہ فی ھذی البہائم المعجمہ، ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ لو غفر لکم ما تعتون الی البہائم، ان جانوروں کی وجہ سے اگر تمہاری بخشش کر دی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لغفر لکم کثیرا، تمہاری بڑی بخشش ہو جائے گی، تمہارے عمل کمزور ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عورت گناہ گار تھی، کتے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے بخش دی گئی۔ اب آگے چلیے، جانوروں سے ان کی استطاعت سے زیادہ اگر کام لیا جائے، بوجھ زیادہ لادا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ایک باغ میں حضور تشریف لے گئے، ایک اونٹ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین، جس کا میں نے ذکر کیا کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت کیسے ہے کہ حضور ان کی زبانیں سمجھتے بھی تھے، ان کا سوال سنتے بھی تھے، ان کو جواب بھی دیتے تھے اور ان پر رحمت بھی فرماتے تھے۔ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے حضور کو دیکھا تو گردن جھکا لی اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور کے قریب آیا، حضور نے گردن پر ہاتھ پھیرا، حضور نے انصاری کو بلایا، حضور نے فرمایا تم اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے کام لیتے ہو اور اس کی جتنا کام لیتے ہو اس کو اتنا تم کھانا بھی نہیں دیتے، تو اس کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ آگے سنیے، اب یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ روایت سنیے گا، حدیث مبارکہ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ جب تم سوار ہو جانور پر اور اگر تم نے اس پر بوجھ بھی لادنا ہو تو اس کے اگلے حصے پر بوجھ مت لادو، اگلے حصے پر سواری کرو اور پچھلے حصے پر بوجھ لادو، کیونکہ اس کے اگلے حصے یہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے آقا علیہ السلام پر کہ حضور جانوروں کے معاملہ اتنا جانتے بھی تھے اور ہمیں اتنی نصیحت بھی کی۔ حضور کی رحمت کا بھی عالم دیکھیے کیا ہے کہ حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ جانور کے اگلے حصہ یہ بوجھ اٹھانے جوگا نہیں ہوتا، اگر تم نے سوار بھی ہونا اور بوجھ بھی لادنا ہے تو فرمایا پچھلے حصے پر بوجھ لا دو۔ اور پھر آگے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص وہ سواری کرے جانوروں پر تو فرمایا جو تیسرا شخص ہے، یعنی 2 لوگ تو بیٹھ گئے جانور کے اوپر، تیسرا شخص فرمایا وہ لعنتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ جانور پر زیادتی ہے۔ یہ ایک نہیں، یہ کئی روایات میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کئی روایات میں کہ جو تیسرا شخص جانور پر سوار ہے وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں کہ اس نے زیادتی کی۔ 2 شخص جب اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، سواری کر لی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، آپ بیت المقدس یہ فلسطین آج کا یہ جب فتح ہوا تو آپ اس کا دورہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اب ایک سواری تھی، 2 لوگ تھے، ایک سواری اور 2 لوگ تھے، یعنی ایک آپ کا خادم غلام تھا اور ایک آپ خود تھے۔ اب آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر دیکھیے، یہ جو حضور کی حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ انہوں نے حضور سے حدیثیں سنی تو اس پر عمل ایسے کیا، ان کو معلوم تھا جانور ہے تو میں نے اس کے اوپر ہم 2 لوگوں نے سوار نہیں ہونا، خچر تھا یا گھوڑا جو بھی تھا، تو ہم نے 2 لوگوں نے اس کے اوپر اکٹھے سوار بھی نہیں ہونا۔ اور دوسری طرف یہ بھی خیال تھا کہ میرا غلام ہے، اگر میں سواری کروں گا تو یہ سواری کرنے سے رہ جائے گا، تو یہ بھی ظلم ہے کہ میں پورا اتنا طویل سفر اس کو پیدل کرواؤں اور میں خود سارا سفر سواری پر کروں۔ تو اپنے امیر المؤمنین حاکم وقت، اس وقت کے آپ سمجھ لیں کہ صدر تھے، پرائم منسٹر تھے، وہ اپنے خادم کو غلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوں کریں گے کہ کچھ لمحے کے لیے تم سواری کرو گے اور میں پیدل چلوں گا، اور پھر کچھ لمحے کے لیے میں سواری کروں گا اور تم پیدل چلو گے۔ اور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے، عالم یہ تھا، وہ سارے غیر مسلم، عیسائی، یہودی، وہ سارے کھڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اپنے خلیفہ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ دیکھو، یہ جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو بڑے اس نے سے ماٹھے سے کپڑے پہنے ہوئے، یہ کیسا ان کا حاکم اور خلیفہ ہے؟ مسلمانوں نے کہا نہیں۔ جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے
تب تو میرے فاروق یہ کہہ سکتے تھے نا کہ یار اب ہم نے یہ فتح کیا ہے، اب ہم اس پہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگوں کے اوپر میرا روب ہونا چاہیے، میں سواری پر بیٹھوں گا، تم نے سواری لے کر کے چلنا ہے۔ لیکن معاہدہ کی تحت جو ان کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ طے کیا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیدل تھے، غلام کی باری تھی کہ اس نے سوار ہونا تھا، باری اس کی تھی، لہٰذا اسی انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں نے بتایا غیر مسلموں کو کہ یہ جو آ رہا ہے اونٹ کی مہار پکڑ کے، سواری کی مہار پکڑ کے، یہ ہمارا خلیفہ اور حاکم ہے، یہ ہمارا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے، اور یہ جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا خادم اور غلام ہے۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ جانوروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا جائے۔ انصاری صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ پاگل ہو گیا، یہ ہماری بات نہیں مانتا، کام نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے باغ میں، تو حضور نے وہ اونٹ حضور کے پاس آیا، حضور کو سجدہ کیا، سجدہ کر کے حضور کے کان میں بات کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا، حضور نے فرمایا اب یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، اور ان کو بلا کر کے کہا، انصاریوں کو فرمایا کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس سے کام لیتے ہو اور اس کو اتنا چارہ نہیں دیتے۔ پھر ایک عجیب روایت آپ کو عرض کروں اور اسی پر پھر میں بات کو ختم بھی کرتا ہوں۔ میں ایک دو روایات یہ ضروری ہیں کہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مینڈک، اس سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے بھی یہ روز سڑکوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا حضور۔ ایک اونٹ ایک قبیلے سے بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا علیہ السلام کے پاس آیا تو حضور سے اس نے حضور کے کان میں کچھ بات کی، کچھ دیر گفتگو کی، حضور نے سن لی۔ اتنی دیر میں اس کے قبیلے والے پیچھے سے آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے، ہمیں دے دو، ہمیں دے دیں یہ اونٹ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ تو تمہارا ہی ہے، لیکن یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ یہ کہتے یا رسول اللہ میں ان کے قبیلے میں پیدا ہوا تھا، بچہ تھا، پھر انہوں نے مجھے کھلایا پلایا، مجھ سے کام لیا، مجھ پر سب بوجھ لادا، میں نے ان کے سارے کام کیے، پھر میں بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، پھر میں ان کے لیے بڑے دور دراز کے میں نے سفر کیے، میں ان کو دوسرے شہروں میں لے کر جاتا رہا، یہ مجھے لے کر جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، سامان لاتے تھے، سواری کرتے تھے، یہ ساری خدمت میں نے ان کی حضور، اتنا عرصہ میں ان کے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یا رسول اللہ پھر جب میں اور میری عمر بڑھ گئی اور ان کو لگا کہ میں ان کے کام کا نہیں ہوں تو انہوں نے پھر مجھ سے افزائش نسل کی، پھر میں نے ان کی نسل بڑھائی، اور انہوں نے مجھ سے بہت سارے بچے، پھر انہوں نے اور اونٹ پیدا کیے۔ یا رسول اللہ جب وہ معاملہ بھی ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اب نہ میں ان کا بوجھ اٹھانے جوگا ہوں اور نہ میں افزائش نسل کر سکتا ہوں، اب میں جب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ اونٹ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس کو ذبح کر کے ہم سارے کھا لیتے ہیں۔ یہ اونٹ نے شکایت کی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ان قبیلے والوں کی، اور وہ اونٹ حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ ان سے کہیے کہ کیا اپنے وفاداروں کی اور اپنے خدمت گزاروں کو یہ صلہ دیا جاتا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو پہلے میں نے عرض کی کہ یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کیا ہے، حضور کتنے رحمت للعالمین اور کریم ہے، یہ ہے حضور کی رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے کہ ہر مخلوق آ کے اپنی شکایت حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہی ہے، اور حضور نے قیامت تک کے لیے ان کے حقوق بیان فرما دیے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام سے وعدہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمیں دے دیں، ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے، ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں نہیں کریں گے۔ وہ اونٹ پھر حضور کے پاس آیا، عرض کرنے کا یا رسول اللہ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، یہ مجھے لے جائیں گے اور یہ لے جا کر یہاں سے جب جائیں گے تو آپ کے سامنے سے اوجھل ہوں گے، یہ پیچھے جا کے پھر مجھے ذبح کر دیں گے کسی وقت بھی، تو یا رسول اللہ میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم یہ اونٹ اگر مجھے بیچ دو، تم یہ اونٹ اگر مجھے بیچ دو، تو آقا علیہ السلام نے ان سے قیمتاً وہ اونٹ خرید لیا، خرید کر اور اس کو فرمایا کہ جا تو آج کے دن سے آزاد ہے، تو کسی کو کوئی تیری ملکیت، کسی کے اوپر تیری ملکیت نہیں ہے، تو آج سے آزاد ہے، کوئی تیرے اوپر نہ ظلم کرے گا، نہ ذبح کرے گا، نہ بوجھ لا دے گا، تو آزاد گھومے گا۔
جب حضور نے یہ عمل کیا وہ اونٹ پلٹ کر حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر میری طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگا. اس نے کہا کہ جیسے آپ نے آج اس دنیا کے اندر میرے اوپر رحم کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کی امت کے اوپر ایسے ہی رحم کرے اور ان کو بخشش پر عطا فرما دے. یہ ہے حضور کی رحمت للعالمین، جو جانوروں کے صدقے سے بھی ہمیں بخشش مل رہی ہے. ہم حضور کی وہ رحمت جو حضور نے جانوروں پر کی ہے، ان کے صدقے سے ہمارے گناہ وہ بخشے جا رہے ہیں. تو دوستان مکرم، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ تو لازم الملزوم ہے کہ انسانوں کے ساتھ تو گنجائش ہی نہیں ہے، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اچھا سلوک نہ کریں، بد سلوکی کریں، بد زبانی کریں، گالی بکیں، غصہ کریں. غصہ کوئی شے نہیں ہوتی. آپ ایک کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہم وہ ایک لمحے کا بات ہوتی ہے اور ایسے ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آپ چند لمحے خود کو سکون میں رکھیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میں اس کو ڈانٹ دوں، غصہ کروں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے لڑائی کے، جھگڑے کے، ایک دوسرے کے دل میں خفگی پیدا کرنے کے، تعلقات کو خراب کرنے کے. یہ انسانوں کا معاملہ، اسی طرح جانوروں کا معاملہ. وہ کوئی بھی جانور ہے اور اگر وہ نقصان دہ نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو اچھا چارہ دیا جائے، ان کے اوپر ان سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے. اور اگر یہ گلیوں میں گھومنے والے بلیاں اور کتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ کہیں بھوکے نہ مر رہے ہوں. اگر ایسا ہوا تو قیامت کے دن ہم ان کے جواب دہ ہیں، اور حسن سلوک کیا تو ان کی وجہ سے ہمارے دیگر گناہ اللہ رب العزت بخش دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.